لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ تذکرہ اسلاف کا اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا، اپنے بزرگوں کا ذکر خیر، ان کی یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں مرجع الفقہاء والمحدثین حضرت علامہ مولانا ابو محمد سید محمد دیدار علی شاہ ابن سید نجف علی رحمت اللہ تعالی علیہما۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ 22 رجب المرجب 1354 ہجری مطابق 20 اکتوبر 1935 عیسوی کو حضرت کا وصال ہوا تھا۔ 22 رجب آپ کی وصال کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے آپ کی سیرت پر، آپ کی حیات و خدمات پر یہ بیان ہم آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ عرض ہے اول تا آخر بیان کو سماعت کرنے کی سعادتیں حاصل کیجیے۔ حضرت مولانا ابو محمد سید محمد دیدار علی شاہ محدث الوری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے اسلاف مشہد ایران سے ہندوستان تشریف لائے۔ سید خلیل شاہ رحمت اللہ علیہ آپ کے پردادا یہ پہلے شخص ہیں جن کا نام تاریخ کے صفحات پر جلوہ گر ہوا۔ آپ ہی مشہد سے بلگرام اور وہاں سے فرخ آباد آئے۔ کچھ عرصہ کے بعد فرخ آباد کو خیر آباد کر کے ریاست الور میں آپ قیام پذیر ہوئے۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام موسیٰ رضا رحمت اللہ علیہ سے ملتا ہے، جس کی وجہ سے آپ حسنی حسینی رضوی سید ہیں۔ مولانا سید محمد دیدار علی شاہ مشہدی رضوی نقشبندی قادری محدث الوری رحمت اللہ تعالی علیہ 1273 ہجری بمطابق 1856 عیسوی پیر کے دن ریاست الور میں اپنے ام بزرگوار سید نثار علی شاہ کی دعا سے پیدا ہوئے۔ حضرت نے آپ کی والدہ محترمہ کو پہلے ہی بشارت دے دی تھی کہ تیرے گھر ایک بیٹا پیدا ہوگا جو دین اسلام کا چراغ ہوگا، اس کا نام دیدار علی رکھنا۔ حضرت سید صاحب نے ابتدائی تعلیم الور میں حاصل کی، پھر دہلی کا رخ کیا اور مولانا کرامت اللہ خان صاحب سے درس نظامی کا کچھ حصہ پڑھا۔ مولانا عبدالعلی رامپوری رحمت اللہ علیہ، مولانا ارشاد حسین نقشبندی رحمت اللہ علیہ کے پاس بھی زانو تلمذ آپ نے طے کیا۔ اس زمانے میں سہارنپور میں مولانا احمد علی محدث سہارنپوری رحمت اللہ علیہ تدریس حدیث میں یگانہ روزگار مانے جاتے تھے۔ ان کے پاس آپ نے دورہ حدیث پڑھا۔ ان دنوں آپ کے ہم سبق مولانا وسیع احمد محدث صورتی اور حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آسمان علم و شہرت پر آفتاب و مہتاب بن کر کے چمکے۔ دورہ حدیث سے فارغ ہو کر معقولات کا بڑا دقت نظر سے، باریک بینی سے آپ نے مطالعہ کیا ہے۔ حضرت مولانا احمد علی سہارنپوری رحمت اللہ علیہ کے علاوہ آپ کو دیگر مشائخ طریقت اور شیوخ حدیث سے سلاسل طریقت اور فقہ و حدیث و تفسیر میں اجازت حاصل تھی۔ ان شخصیات کا بھی نام سننے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ علیہ، حضرت محدث الوری رحمت اللہ علیہ 2 سال تک ان کی تربیت میں رہے اور ان سے سلاسل طریقت کی اجازت اور خلعت خلافت بھی حاصل ہوئی۔ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ، حضرت توکل شاہ رحمت اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ سلسلہ عالیہ قادریہ نقشبندیہ میں آپ سے بیعت ہوئے اور سند حدیث حاصل فرمائی، جو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث رحمت اللہ تعالی محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ تک صرف ایک واسطہ سے پہنچتی ہے۔ آپ کو حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے مولانا شمس الدین احمد میاں کے درس حدیث میں ساتھی ہونے کا شرف بھی حاصل رہا۔ ان سے بھی تمام اعمال و اذکار سلاسل اولیاء میں اجازت و خلافت حاصل کی۔ حضرت مولانا عبدالغنی بہاری مہاجر مدنی رحمت اللہ علیہ آپ کو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے 40 اکابر علماء کرام سے فقہ و حدیث میں اجازت حاصل تھی۔ ان سے بھی سند حدیث آپ نے حاصل کی۔ امام فن قرأت حضرت قاری عبد الرحمن پانی پتی رحمت اللہ علیہ، ان سے بھی قرآن مجید، حدیث اور فقہ کی اجازت سے مشرف ہوئے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے بھی حضرت محدث الولی رحمت اللہ علیہ کو تمام سلاسل اولیاء کرام کے اعمال و اذکار
اور جملہ مرویات فقہ و حدیث کی اجازت اور خلافت عطا فرمائی۔ حضرت سید اولاد رسول محمد میاں قادری برکاتی مارا روی رحمت اللہ علیہ، آپ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کے پیر خانہ مارا شریف کے سجادہ نشین تھے۔ حضرت محدث الوری رحمت اللہ علیہ نے ان سے بھی طریقت کے سلاسل کی خلافت اور حدیث و علوم دینیا کی سند حاصل کی۔ حضرت سید نثار علی رضوی مشہدی رحمت اللہ علیہ، آپ سلسلہ چشتیہ کے عظیم روحانی پیشوا اور رشتہ میں حضرت محدث الوری رحمت اللہ علیہ کے عم محترم یعنی چاچا تھے۔ تکمیل علوم کے بعد آپ نے ایک عرصہ ان کی خدمت میں گزارا اور ان کی صحبتوں سے مستفیض رہے۔ انہوں نے بھی آپ کو اپنی خلافت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت شاہ ابو محمد علی حسین اشرفی کچوچوی رحمت اللہ علیہ، حضرت محدث الوری رحمت اللہ علیہ، ان سے بھی سند حدیث اور سلاسل طریقت میں خلافت سے سرفراز ہوئے۔ غور کیجئے کہ جن شخصیات کا نام میں نے آپ کو گنایا نا، یعنی گویا کہ محدث الوری رحمت اللہ تعالی علیہ ہند کے تقریباً سلاسل اور بڑے بڑے خانقاہوں سے آپ کو الحمدللہ اجازت و خلافت اور نسبتیں حاصل تھی۔ سید محدث الوری رحمت اللہ علیہ جب علم سے فارغ ہوئے تو آپ اپنے استاد مولانا ارشاد حسین رامپوری رحمت اللہ علیہ کے حکم کے مطابق ارشاد العلوم رامپور میں مدرس اول مقرر ہوئے۔ چند برس کے بعد 1906 عیسوی میں بمبئی روانہ ہوئے۔ وہاں ایک سال پورا کام کرنے کے بعد 1907 عیسوی میں وطن معروف الور میں تشریف لائے اور مسجد دائرہ میں قوت الاسلام کے نام سے ایک مدرسہ قائم کیا۔ یہ مدرسہ آپ کی علمی زندگی کا سنگ اولین قرار دیا جاتا ہے جو آپ نے دینی علوم و فنون کی اشاعت کے لیے قائم کیا۔ مسجد دائرہ میں درس قرآن کا آغاز فرمایا۔ درس کی خصوصیت یہ تھی کہ سننے والے پابند شریعت ہو گئے۔ سینکڑوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی، حتیٰ کہ کئی مشرک بھی آپ کے درس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ مسجد کے باہر کھڑے ہو کر وہ درس قرآن سنتے تھے۔ الور کا مشرک راجہ بڑا متعصب تھا۔ اس نے حضرت کا درس بند کرانے کے لیے مختلف حربے کا استعمال کرنا شروع کیے، مگر آپ استقامت کے ساتھ اپنا کام کرتے رہے۔ حضرت محدث الوری رحمت اللہ تعالی علیہ 1330 ہجری مطابق 1912 عیسوی میں لاہور تشریف لائے۔ اس دور میں پنجاب کی شورۂ آفاق واحد دینی درسگاہ دارالعلوم نعمانیہ میں شیخ الحدیث کے منصب پر فائز ہوئے۔ مدرسہ میں درس حدیث شریف دیتے اور لاہور اور اس کے مضافات میں تبلیغی جلسوں میں آپ خطاب فرماتے تھے۔ آپ کا واعظ بہت مقبول اور مؤثر تھا۔ جس اجتماع میں آپ کا اعلان ہوتا، خلق خدا یعنی لوگوں کی بھیڑ کثیر تعداد میں آپ کی زیارت اور واعظ سننے کے لیے جمع ہو جاتی تھی۔ 1916 عیسوی میں لاہور سے آگرہ تشریف لے گئے اور رمضان 1334 ہجری مطابق 1916 عیسوی جامع مسجد اکبر آباد آگرہ کے مفتی و خطیب آپ مقرر ہوئے اور 1919 تک آپ آگرہ میں آپ کا قیام رہا۔ 1338 ہجری مطابق 1920 عیسوی میں آپ حج بیت اللہ شریف اور زیارت روضہ رسول کے لیے روانہ ہوئے اور حج سے واپسی پر 1920 عیسوی میں آپ مستقل سکونت کے ارادے سے لاہور تشریف لائے اور جامع مسجد وزیر خان کے خطیب مقرر ہوئے۔ خطابت کے ساتھ ساتھ درس و تدریس کا سلسلہ بھی آپ نے شروع فرمایا۔ 1342 ہجری بمطابق 1924 عیسوی میں آپ نے مرکزی انجمن حزب الاحناف ہند قائم کی اور دارالعلوم حزب الاحناف کی آپ نے بنیاد رکھی، جہاں سینکڑوں علماء و فضلاء اور مدرسین پیدا ہوئے۔ آج شاید ہی پاکستان کا کوئی شہر یا قصبہ ایسا ہوگا جہاں حزب الاحناف کے فارغ التحصیل علماء دینی خدمات سر انجام نہ دے رہے ہوں۔ یہ ایک بہت بڑا فیضان محدث الوری رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ حضرت کی ذات سدودہ صفات محتاج تعارف نہیں، بے باکی، حق گوئی آپ کی طبیعت ثانیہ تھی۔ مخالفین کے طوفان آپ کے پائے ثبات کو جنبش نہ دے سکے۔ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو مرغوب نہ کر سکی۔ علم و فضل کے تو گویا سمندر تھے، کسی مسئلہ پر گفتگو شروع کرتے تو گھنٹوں بیان جاری رہتا۔ سورہ فاتحہ شریف کا درس شروع کیا تو ایک سال تک صرف سورہ فاتحہ شریف کا درس جاری رہا۔ آپ کے خلوص، ایثار،
زہد و تقوی، سادگی اور اخلاق عالیہ کے مخالف و موافق سب معترف تھے، عوام و خاص سے انکساری سے ملتے، علماء مشائخ اہل سنت کی عزت و تکریم کرتے، دینی طلبہ پر شفقت فرماتے، بحث سے اجتناب کرتے، مناظروں کی حوصلہ شکنی کرتے، گالیوں کے جواب میں خاموش رہتے، اپنی ضروریات کی اشیاء خود بازار سے خرید کر لاتے، جہاں خلاف شرع بات دیکھتے نرمی سے نصیحت کرتے، دکانداروں کو مسائل شریعت سے آگاہ فرماتے، لباس سادہ، کپڑے کی ٹوپی، تکمے والا کرتا، ٹخنوں سے اونچا پاجامہ، دیسی ساخت کا جوتا آپ استعمال کرتے تھے۔ حضرت محدث الوری رحمت اللہ تعالی علیہ کے 3 صاحبزادے اور 3 صاحبزادیاں تھیں، جن میں سے ایک صاحبزادی اور 2 صاحبزادوں نے بڑی عمر پائی ہے۔ سید احمد ابو البرکات قادری رحمت اللہ علیہ دارالعلوم حزب الاحناف کا انتظام و انصرام آپ ہی کے ذمے تھا، جسے آپ نے بڑی خوبصورت انداز سے نبھایا۔ دوسرے علامہ ابو الحسنات سید محمد قادری رحمت اللہ علیہ جامع مسجد وزیر خان کے خطیب اور جمعیت علماء پاکستان کے صدر تھے۔ آپ تحریک پاکستان، جہاد کشمیر اور ختم نبوت کی مہم کے سچے جانباز سپہ سالار تھے۔ 22 رجب المرجب 1354 ہجری بمطابق 20 اکتوبر 1935 عیسوی کو آپ نے وصال فرمایا، جبکہ آپ نماز عصر کے لیے نیت باندھ چکے تھے۔ جی ہاں، دنیا سے رخصت بھی کس شاندار طریقے سے ہوئے دیکھیے کہ نماز عصر کے لیے آپ نے نیت باندھ چکے تھے۔ اندرون دہلی دروازہ دارالعلوم حزب الاحناف میں آپ کی آخری آرام گاہ ہے۔ دہلی دروازہ کے اندر حزب الاحناف میں آپ کی آخری آرام گاہ ہے۔ ہندو پاک میں آپ کی انتھک تدریسی کاوشوں کی بدولت بے شمار تلامذہ نے آپ سے علوم دینیہ کی تعلیم پائی۔ الحمدللہ آپ کے صاحبزادگان کے علاوہ بہت کثیر تعداد جو ہیں الحمدللہ آپ کے تلامذہ ہیں۔ آپ نے محققانہ تصانیف کا ذخیرہ یادگار چھوڑا ہے۔ بعض تصانیف کے نام میں آپ کو پیش کرتا ہوں: علامات وہابیہ، اصول الکلام، ہدایت الطریق، فضائل رمضان، ہدایت الغوی بارشاد علی در رد روافظ، بارشاد تحقیق المسائل، سلوک قادریہ، فضائل شعبان، دیوان دیدار علی، یعنی الحمدللہ کثیر التصانیف شخصیت بھی آپ ہیں۔ اللہ کریم نے آپ کو زور قلم بھی الحمدللہ عطا فرمایا تھا الحمدللہ۔ تو 22 رجب آپ کے عرس کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں ہم نے خراج عقیدت پیش کر دیا ہے۔ یہ بیان جو ہم نے پیش کیا ہے نا، یہ بیان یہ آپ کے فتوے کی ایک کتاب ہے، فتاوی دیداریہ، الحمدللہ فتاوی دیداریہ کے ابتدائی اوراق میں آپ کی حیات و خدمات کی یہ چند باتیں ہم نے لے کر آپ کو پیش کیا ہے۔ اللہ کریم حضرت کے مزار پاک پر خوب رحمتیں نازل فرمائے، ہم سب کو آپ کی ذات بابرکات سے خوب برکتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔